یہ سعادتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور اس کی عطا سے ہی ملا کرتی۔ گزشتہ بھی ایسا ہوا کہ ہم اپنی چاہت کے مطابق گفتگو جو ارادہ تھا خاص کر اس شاخ کے لیے جس کتاب کو منتخب کیا گیا درس کے لیے، سرکار سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفؤاد شریف، اس کے تعلق سے گفتگو کا ارادہ تھا، مگر حضرت سرکار سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ عنا، ان کا ایک فرمان ہے۔ انہوں نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کی معرفت اور پہچان کیسے حاصل ہوئی۔ بہت سارے درجات ہوں گے ان کے یہاں تو، اس لیے کہ وہ باب مدینۃ العلم ہے، مگر معرفت کا وہ درجہ جو ہماری بھی سمجھ میں آ سکے آپ نے اسے بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی معرفت اور پہچان کیسے حاصل کی؟ کہا میں نے اپنے رب کو اس طرح پہچانا کہ میں نے دیکھا کہ میں جو ارادہ کرتا ہوں وہ پورا نہیں ہوتا، ٹوٹ جاتا ہے۔ ارادہ میرا، ارادہ کرنے والا میں، دل میرا، سوچ میری، لیکن میں نے دیکھا کہ میں اسے پورا نہیں کر پاتا۔ یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے اوپر بھی کوئی ہے جو حقیقت میں ارادہ فرمانے والا ہے اور جس کا ارادہ حقیقت میں چلتا ہے، پورا ہوتا ہے، اور وہ رب کی ذات ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ زندگی میں روزانہ صبح سے شام تک بہت سارے ارادے کرتے ہیں، رات میں بہت ساری چیزیں سوچ کر سوتے ہیں کل کے لیے، لیکن وہ کل بھی یوں ہی گزر جاتا ہے اور کئی دن گزر جاتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک رب نہیں چاہتا پورا نہیں ہوتا، اور یہ ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو انسان کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اگر ایمان کے اندر یہ کیفیت نہ ہو کہ رب جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، تو انسان پھر اپنے گھر میں نہیں رہ سکے گا، بہت جلد وہ کسی پاگل خانے میں اس کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا، الجھ جائے گا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، بے کلی اور بےتابی اس کو گھیر لے گی کہ میں جو چاہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں، یعنی میں ہو کر بھی نہیں ہوں، تو میرے ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ اور اسی مقام پر پہنچ کر وہ کیفیت انسان پر طاری ہوتی ہے کہ جب انسان خود اپنا قاتل بن جاتا ہے، خودکشی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے آپ سے ہی عاجز آ جاتا ہے، یعنی اس پر خود اس کی نہیں چلتی، گاڑی اس کی، ڈرائیور سیٹ پر وہ بیٹھا ہوا ہے، گیئر وہ آگے پیچھے کر رہا ہے، چابی وہ گھما رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا کچھ کیا دھرا کام نہیں آ رہا ہے۔ چابی گھماتا ہے اسٹارٹ نہیں ہوتی، گیئر بدلتا ہے گیئر چینج نہیں ہوتا، اسٹیئرنگ گھماتا ہے، رائٹ گھماتا ہے نہیں گھومتی، لیفٹ گھماتا ہے نہیں گھومتی، تو وہ کہتا ہے کہ پھر میرا کام کیا ہے؟ میں کس کام کا ہوں؟ جب میرا کوئی ارادہ کام ہی نہیں کرتا، میری کوئی چاہت کسی کام کی ہی نہیں ہے، میں جو سوچتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر میں کام کا۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس قدر جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لیتا ہے۔ لیکن جو مسلمان ہے اس پر یہ کیفیت کبھی طاری نہیں ہوتی۔ جو حقیقی مسلمان ہے، جس کا ایمان حقیقی ایمان ہے، جس کے ایمان میں زندگی ہے، روح ہے، اس کے ایمان میں
کبھی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان سب سے پہلا جو سبق سکھاتا ہے وہ یہ آمنتو باللہ. ایمان لایا کس پر؟ کس پر؟ اللہ پر. کہ آمنتو بی، میں ایمان لایا اپنے آپ پر. کیا کلمہ ہے؟ آمنتو باللہ. تو کلمہ یہ سکھاتا ہے کہ جب تو ایمان اللہ پر لایا، ایمان کا معنی ہے یقین اور بھروسہ. تو جب تو ایمان اللہ پر لایا ہے تو بھروسہ اپنے آپ پر کیوں کرتا ہے؟ بھروسہ اس پر کر جس پر تو ایمان لایا ہے. تو ٹھیک ہے تو نے ارادہ کیا، مگر تو ارادہ کر اس پر بھروسہ کر کے کہ وہ چاہے تو تیرا ارادہ پورا کر دے گا اور وہ نہ چاہے تو ہر حال میں تیری جیت ہے. تیرا ارادہ پورا ہو تو بھی تو جیتا، اور تیرا ارادہ پورا نہیں ہوا تو بھی تو جیتا، اس لیے کہ تیرا علم تو ناقص ہے. لیکن جو تیرا والی ہے، جس پر تیرا ایمان ہے، جس پر تیرا بھروسہ ہے، اس کا علم لامحدود ہے. لوگ پیسے دے کر ایڈوائزر رکھتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کرنا، سال کے مہینے کے لاکھ روپے لو، ہماری رہنمائی کرنا. لیکن ان کی ایڈوائزری بھی محدود ہوتی ہے، ان کا علم بھی محدود ہوتا ہے، ان کی نالج بھی محدود ہوتی ہے، خود ان کے ارادوں کو بھی ٹھوکر لگتی ہے. مگر تو شکر کر کہ نبی کونین کے صدقے تجھے ایسی ذات پر ایمان ملا ہے کہ جس کا علم کبھی ٹھوکر نہیں کھاتا، بلکہ جس کا علم لامحدود ہے، کامل ہے، مکمل ہے اور اکمل ہے. تو اللہ کا شکر ادا کر کہ حضور رحمت للعالمین کے صدقے تجھے اس ذات کا پتہ ملا ہے کہ تیری کمانڈ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جسے خالق کائنات اور مالک کائنات کہتے ہیں. اور یہ فری میں. کیا ہے؟ فری میں. تو یہ ایمان کا کمال ہے کہ ایمان دل کو اطمینان عطا کرتا ہے. ایمان یہ اطمینان سے بھی ہے کہ دل کو اطمینان ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں نے ارادہ کیا تھا لیکن نہیں ہوا، میرا پورا نہیں ہوا نا، مگر کسی کا پورا ہوا نا. اور وہ کون ہے؟ اللہ. تو اسی کا تو پورا ہونا چاہیے. میرا ایک بار نہیں 1000 بار پورا نہ ہو. ایمان کا معنی یہی ہے مولا ہمارے ساتھ وہ ہو جو تو چاہتا ہے، ہم وہ کریں جو تو چاہتا ہے، ہمارے ساتھ دنیا وہ کرے جو تو چاہتا ہے، ہم وہ راستہ چلیں جو تو چاہتا ہے. تو تیرا ارادہ پورا نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے یہی چاہا. جب اس نے چاہا تو تیرے ارادہ کے ٹوٹنے کا افسوس کیوں ہے؟ تو نے ایمان لایا اسی لیے، تو نے اسے اپنا رب قبول کیا اسی لیے ہے. تو ہوا وہی تیرے ساتھ جو حقیقت میں تو نے چاہا، مگر تجھے بھی اس کا شعور نہیں ہے. اسی لیے ایمان باشعور ہونا چاہیے. ایمان ہر کلمہ گو کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے کا معنی یہ ہے مولا میں بھی تیرے دست قدرت میں، میرا ارادہ بھی تیرے دست قدرت میں، میری سوچ بھی تیرے دست قدرت میں. میرے ساتھ جو ہوگا تیری چاہت سے ہوگا، جو ہوا تیری چاہت سے ہوا، جو ہو رہا ہے تیری چاہت اور تیرے ارادے سے ہو رہا ہے. اسی کو فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم. یہ ہے ایمان کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانا. بڑا سبق ہے اس میں، چونکہ یہ ایک تربیتی نشست ہے، یہ کوئی رسمی اسٹیج پروگرام نہیں ہے. یہاں مجھے بھی سیکھنا ہے سب سے پہلے اور آپ کو بھی سیکھنا ہے. ان باتوں کو عمل میں لانا ہے، اس کو اپلائی کرنا ہے. اگر ہمارے ایمان میں ابھی تک یہ کیفیت نہیں ہے تو
اب ہمیں اپنے ایمان کو اس رنگ میں رنگنا ہے۔ بہرحال تو ہم نے بھی ایک ارادہ کیا تھا کہ اس شاخ میں جو درس ہوگا وہ سرکار سیدنا محبوب الہی کے ملفوظات فوائد الفؤاد شریف کا ہوگا۔ گزشتہ ہفتہ بھی ہم نے اپنی بک کھولی مگر بک میں سے کچھ بھی نہیں پڑھ پائے، دوسری باتیں، اور وہ بھی رب کے کرم سے مفید اور انتہائی ضروری باتیں تھیں، وہ ہو گئیں۔ اب آج کے ہفتے کی داستان یہ ہے کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ اس سال 10 روزہ پروگرام جو مسجد غریب نواز میں ہوتا ہے وہ نہیں کرنا ہے، اور جمعے کے دن ختم شریف میں ان لوگوں نے پوچھا تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس بار وہ پروگرام ہم نہیں کریں گے، تو ان لوگوں نے بھی کہا، پھر ان کے کہنے پر مجھے بھی یہ بات ذہن میں آئی کہ یہ خاص ایام ہیں، دن میں اور وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی برکت رکھی، ہر وقت ایک جیسا نہیں ہوتا اور ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ والے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ والوں کی بارگاہ کے قریب جا کر دست دعا دراز کرتے ہیں کہ وہ خاص قبولیت کے مقام ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے بزرگوں نے اللہ والوں کے یوم وصال کو بڑی خاص اہمیت دی ہے، اس دن ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کے واسطے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا، دعائیں مانگنا، تو وقت وقت کی بڑی قیمت ہوتی ہے اور جگہ جگہ کا بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آج بھی خبر یہ دینا ہے کہ آج بھی ہمارا سوچا ہوا پورا نہیں ہوا، مگر خوشی ہے کہ رب کا ارادہ پورا ہوا، اور اس کا ارادہ ہی پورا ہوتا ہے اور بندے کو اس پر راضی رہنا چاہیے، اسی کو رضا بالقضا کہتے ہیں۔ صوفیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ بھائی کیسی گزر رہی، کیسی گزر رہی؟ کہا اس سے کیا پوچھتے ہو کیسی گزر رہی ہے، جس کے حساب سے پوری کائنات چل رہی ہے اس کی کیا پوچھتے ہو؟ کہا کیا خدا بن گئے ہو؟ کائنات تو خدا کی مرضی سے چلتی ہے، تمہاری مرضی سے کیسے؟ تو کہا ہوا یہ ہے کہ میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ملا دیا ہے، خدا جو چاہتا ہے میں اس پر اعتراض نہیں کرتا، اس کی چاہت کے مطابق اپنی چاہت کو کر دیتا ہوں، بس۔ تو یہ بڑا ایمان کا کمال ہے کہ بندہ اپنی ہر رضا کو رب کی قضا پر راضی کر دے اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ تو ہمیں خوشی ہے کہ ہم اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہیں، اور یقیناً ہم سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں نا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں سیکھ کس بات سے زیادہ ملے گی۔ ہمیں تو اس کے در سے سیکھ کی بھیک چاہیے، تربیت کی خیرات چاہیے، وہ جن الفاظ کے ذریعے عطا فرما دے، جن موضوعات کے ذریعے عطا فرما دے اور جن باتوں کے ذریعے عطا فرما دے، ہم بھکاری صرف اس کے در کی بھیک کے ہیں، چاہے وہ جس طرح عطا فرما دے۔ تو اس طرح آج بھی وہ کام نہیں ہو سکا، فللہ الحمد۔ یہ تنہا مسلمان ہی ہے جو اپنا سوچا پورا نہ ہونے پر تھینک یو بول سکتا ہے، صرف مسلمان ہے، خدا کی قسم۔ دوسرا تو پاگل ہو جائے گا، کبھی ہاتھ پٹکے گا، کبھی پیر پٹکے گا، کبھی سر مارے گا، کیوں؟ جو سوچا تھا پورا ہی نہیں ہوا۔ مگر مسلمان بولے گا کہ اس سے اچھا میرے لیے کیا تھا، کہ اس کا چاہا پورا ہوا جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہوا وہ بھی جانتا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے نا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہو رہا ہے جو اس نے چاہا۔ اس گفتگو کے لیے جو بنیادی موضوع ہے وہ ہے کربلا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ایک سپرلیٹیو تصویر ہے، ایک سپریم امیج ہے اس کی، کربلا۔ اور یہ
اسلام کا ایک ایسا اصول ہے، اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک مالی اپنے باغ میں اپنے ہی لگائے ہوئے پودوں کے ساتھ جو عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ مالی اپنے پودوں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جی ہاں جی ہاں، دیکھ بھال کرتا ہے، پانی ڈالتا ہے، اور ہاں چمکارتا پچکارتا بھی ہے، پانی بھی ڈالتا ہے، کھاد بھی ڈالتا ہے، دیکھ بھال بھی کرتا ہے، اس پر کوئی حملہ کرے تو اس کو مار بھی ڈالتا ہے، جراثیم کش دوائیں بھی ڈالتا ہے، مگر ساتھ میں ایک وقت آتا ہے کہ جس کی دیکھ بھال کر رہا تھا، جس پر حملہ کرنے والوں کی جان لے رہا تھا، اسی کو بڑی سی کینچی لے کر کاٹ دیتا ہے، کہیں سے کاٹ دیتا ہے، کہیں سے تراش دیتا ہے، کہیں سے کاٹ دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ وہی کام تو کیڑا بھی کر رہا تھا کہ اس کو کھا رہا تھا، جراثیم بھی تو وہی کام کر رہا تھا نا، جو پودوں کو کیڑے لگتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پودوں کو کھاتے ہیں، بلکہ وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے تو پودے کو تھوڑا تھوڑا کھاتے، سال بھر میں ہو سکتا اتنا اتنا کھا لیتے، مگر یہ بس ایک دن کینچی اٹھاتا ہے اور سیدھا اتنی بڑی شاخ کاٹ کے پھینک دیتا ہے، اور کسی کام کی نہیں، کٹ کے گر جاتی ہے، پھر انہیں جھاڑ کے کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے، کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والے کو یوں لگتا ہے کہ یہ بڑا ظالم ہے، یہ بڑا ظالم ہے، اور کہیں سے اس کے دماغ میں بھی خلل ہے، لیکن جو گارڈننگ کے فن کا ماہر ہے وہ جانتا ہے کہ نہ اس کے دماغ میں خلل ہے، نہ یہ ظالم ہے، نہ یہ اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھائے گئے ان پودوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، بلکہ یہ عین ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ مہربانی کا سلوک کر رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ یہ ہر کمی سے بچ کر پروان چڑھے، ایک ہیں تو دو ہو جائیں، دو ہیں تو چار ہو جائیں۔ اگر ابھی تک ان پودوں کی شاخوں پر دو گلاب کھلتے ہیں تو اب چار کھلا کریں، چار کھلتے ہیں تو 8 کھلا کریں۔ یہ جو تراش خراش کا عمل ہے یہ پودے میں کمی نہیں بلکہ اس میں زیادتی پیدا کرتی ہے، اس میں برکت پیدا کرتی ہے، اسے درازی عطا کرتی ہے، اس میں بڑھوتری لاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہی عمل امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اسلام کے میدان میں اسی عمل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ وہ اولاد کہ جس کے لیے انسان رات دن ایک کرتا ہے، ہم میں سے کوئی بھی جو اولاد والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے شاپنگ بند کر دی ہوگی۔ شادی سے پہلے ان کی جو عادت تھی کہ اپنی ذات کی خاطر شاپنگ کے لیے گھر سے نکلنا، لیکن شادی بیاہ کے بعد جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے سارے شوق اپنی ذات سے منتقل ہو کر اولاد کی طرف ریفر ہو جاتے ہیں، اور اب ہر وہ شوق جو اس کا تھا، جیسا یہ پہننا چاہتا تھا جس کوالٹی کا، اب اس سے بہتر اپنی اولاد کو پہنانا چاہتا ہے، جیسا یہ کھانا چاہتا تھا اس سے بہتر اب اپنی اولاد کو کھلانا چاہتا ہے۔ اپنا ہر شوق
اب اولاد کی شکل میں ان کی خواہشات کی تکمیل کی شکل میں پورا کرنا چاہتا ہے نا. اب اولاد کی ہر خواہش پوری کرتا ہے اور اس کے پیار کا تقاضا بھی، اس کی جو محبت ہے، جو پدرانہ شفقت ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ اولاد کی خواہشوں کو پورا کیا جائے. 1 روپے کی خواہش ہو تو بھی پورا کرتا ہے، 100 کی خواہش ہو تو بھی، 1000 کی خواہش ہو تو بھی، 10,000 کی خواہش ہو تو بھی، اللہ نے دیا ہے تو 1,00,000 کی خواہش ہو تو بھی پورا کرتا ہے. کئی لاکھ کی خواہش پوری کر دیتا ہے. لیکن ایک دن اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے، ابھی تک کہہ رہا تھا کہ مجھے کپڑے چاہیے، دلا دیا، کھلونا چاہیے، دلا دیا، کھانا چاہیے، اس کا انتظام کر دیا. آج کہتا ہے کہ مجھے پستول چاہیے. کیا چاہیے؟ ریوالور چاہیے. وہ باپ جو آج تک اس کی ہر خواہش پوری کر رہا تھا، اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ خواہش کتنے میں پوری ہوگی، بس یہ سوچا کہ خواہش کس نے کی ہے، میں کما کس کے لیے رہا ہوں، میں دن بھر گھر سے دور کس کے لیے ہوں، میں دھوپ کی سختیوں کو کس کے لیے جھیل رہا ہوں، بارش میں کس کے لیے بھیگتا ہوں، سخت جاڑے میں بھی صبح کو اٹھ کر دکان کی طرف کس کی خاطر روانہ ہو جاتا ہوں. جب سب کچھ اس کے لیے کر رہا ہوں تو پھر اس کی خواہش کے پورا کرنے میں پیسے کتنے لگتے ہیں کیا دیکھنا. پوری کرتا گیا. لیکن آج جیسے ہی اس نے سنا کہ اس کا بیٹا اس سے ایک ریوالور کی خواہش کر رہا ہے، پورا کر دے گا. محبت کا تقاضا کیا ہے جی؟ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا تھا؟ پورا کرتا چلا آ رہا تھا. تو آج بھی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نہیں. آج محبت کا تقاضا یہ ہے، وہی محبت، وہی شفقت جو کل تک اس بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرنے پر اسے آمادہ کر رہی تھی، آج وہی شفقت اور وہی محبت کہتی ہے کہ اس کی اس بات کو نکار دے، انکار کر دے. اور آج تک جس محبت و شفقت کی بنیاد پر تو اس کی ہر خواہش پر لبیک لبیک لبیک، جی بیٹا ابھی پوری کیا، شام نہیں، شام سے پہلے پوری کیا، شام سے پہلے دوپہر میں نہیں، ابھی پوری کیا، دکان بعد میں جاؤں گا، تمہاری خواہش پہلے پوری کروں گا. لیکن آج وہی محبت اور وہی شفقت کہہ رہی ہے، پورا نہیں، انکار کر دے، اور ایسا سخت انکار کر کہ زندگی میں دوبارہ اس کی زبان پر یہ خواہش لوٹ کر نہ آئے. یہی ہے وہ کام، وہ پیار اور وہ محبت کی ادا جو مالی اپنے پودوں کے ساتھ کرتا ہے. اور اسی کو قرآن نے تعبیر کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو. حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. فرمایا تم میں سے جو کوئی کہیں برائی دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور اگر ہاتھ سے نہ بدل سکے تو اپنی زبان سے بدل دے، زبان سے بھی نہ بدل سکے تو اپنے دل سے بدل دے. اور دل سے بدلنے والا جو مرحلہ ہے، یہ جو درجہ ہے، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. برائی کو بدلنا یہ ہے نہی عن المنکر، ٹھیک ہے. اور امر بالمعروف کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا.
سب سے بڑی اچھائی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے، اور سب سے بڑی برائی جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اچھائی توحید کا اقرار کرنا ہے، اللہ کو ایک ماننا، اور سب سے بڑی برائی شرک ہے، اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ سب کے جواب صحیح ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، یا ہمیشہ یاد رکھیے کہ سیکھنے والے کو یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو جب سب کچھ ہم جانتے نہیں تو پھر ہماری ہر بات صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہے، تو اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ سب سے بڑی اچھائی اور سب سے بڑی نیکی اس دنیا میں جو کوئی انسان کر سکتا ہے وہ یہ کہ رب کے ایک ہونے کا اقرار کرے، اور سب سے بڑی برائی اس دنیا میں جو کوئی انسان کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے۔ تو اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سب سے اعلی مقام کیا ہوگا؟ نیکیوں کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا سب سے اونچا مقام کیا ہوگا؟ کہ مشرک کو توحید کی دعوت دی جائے اور اسے شرک سے روکا جائے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اب اس کی سپرلیٹو ڈگری کیا ہو گئی؟ ایک اللہ کی طرف بلانا اور شرک سے روکنا۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اعلیٰ ترین درجے میں ہمیں بدر میں نظر آتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنی کامل صورت میں، کہ جس کے آگے کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی، اس کا نظارہ ہمیں بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں، حنین میں نظر آتا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا اعلیٰ نمونہ کیا ہے؟ سرکار نے کیا بتایا؟ ایک تو میں نے یہاں آپ کو بتایا کہ امر بالمعروف کی سب سے اعلیٰ صورت توحید کی دعوت، نہی عن المنکر کی سب سے اعلیٰ صورت شرک سے روکنا، اور ادھر اس کی تفسیر میں سرکار نے کیا بتایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ، برائی کو روکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا۔ تو یہ پوری تصویر اپنے کمال کے ساتھ کہاں نظر آ رہی ہے؟ بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں۔ کیوں؟ وہاں دعوت دینے والا بھی سب سے بڑا ہے، نیکیوں کی طرف بلانے والا بھی سب سے بڑا ہے، برائی سے روکنے والا بھی سب سے بڑا ہے، اور جس نیکی کی دعوت دے رہا ہے وہ نیکی بھی سب سے بڑی ہے، جس برائی سے روک رہا ہے وہ برائی بھی سب سے بڑی ہے، اور جس انداز سے روک رہا ہے وہ انداز بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ روکنے والے محمد الرسول اللہ ہیں، بلانے والے محمد الرسول اللہ ہیں، جن سے بڑا داعی اور مبلغ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، نہ ہوگا۔ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ توحید ہے، اور جس بات سے روک رہے ہیں وہ شرک ہے، اور جس انداز سے روک رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ ہاتھ سے روکنا ہے۔ اپنی کمال صورت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان تمام غزوات میں ہمیں نظر آ رہا ہے جہاں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکوں کے مقابلے میں اپنے صحابہ و اہل بیت کو لے کر میدان جنگ میں اترے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ ہے خارجی طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔
खारिज और दाखिल जानते हैं? खारिज माने आउटसाइड, बाहर, दाखिल माने इनसाइड, अंदर। तो हमारा एक घर है, हम इस घर के अंदर हैं और जो इस दीवार के बाहर हैं वो इसके आउटसाइड हैं, खारिज हैं, है? तो जो मुसलमान हो गए वो इस्लाम के घर के अंदर हैं और जो मुसलमान नहीं हुए वो इस्लाम के घर के बाहर हैं। वो क्या है? खारिज में। और जो इस्लाम ले आए वो दाखिल में। जब हुजूर आकाए करीम आए तो इस्लाम के घर में उस वक्त सरकार के अलावा कोई और रहने वाला नहीं था। अब सरकार सबको बुलाते गए, जो जो सरकार की आवाज पर लब्बैक कहकर कलमा पढ़ता गया वो घर में आता गया, और जो नहीं आया वो खारिज, और जो आ गया वो दाखिल। खारिज में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की कामिल तरीन सूरत बदरो हुनैन में, खैबरो खंदक में है, और दाखिल में अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की कामिल तरीन तस्वीर करबला में। इसीलिए जिस तरह बद्र की अहमियत है, उहुद की अहमियत है, खैबर व खंदक हुनैन की अहमियत है, इसलिए कि वो खारिजी महाज पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है। इसी तरह पहला वो मौका जब दाखिल में हक और बातिल आमने सामने हुए। मुसलमान इससे पहले भी आमने सामने हुए, जंगे जमल में भी आमने सामने मुसलमान ही थे दोनों तरफ, जंगे सिफ़ीन में भी मुसलमान ही आमने सामने थे, मगर हम अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि दोनों तरफ हक था, दोनों तरफ हक था। इज्तिहादी खता थी सैयदना अमीर मुआविया की, और उस इज्तिहाद में हक पर थे सैयदना मौलाए कायनात। मगर इस्लाम की तारीख में यह पहला मौका सन 61 हिजरी में आया जब इस्लाम के दाखिल में, इस्लाम के घर में दोनों तरफ इस्लाम का नाम लेने वाले खड़े हुए, मगर एक तरफ इस्लाम के पर्दे में हक था, दूसरी तरफ इस्लाम के पर्दे में बातिल था। बातिल का नाम जो हक के पर्दे में आया था यजीद था, और हक का नाम जो हक के पर्दे में आया था उसका नाम हुसैन था। इसलिए बद्र हुनैन और खैबर खंदक का जिक्र खारिजी दुश्मन की पहचान करवा सकता है, कुफ्र और शिर्क के ताने बाने तोड़ सकता है, लेकिन दाखिली मुनाफिक और फासिक के तिलिस्म को तोड़ने के लिए हुसैनियत दरकार है, करबलाइयत दरकार है। अगर करबला न होता, हुसैन न होते, तो दाखिली यजीदों को पहचानना और उन्हें निस्तो नाबूद करने के लिए हमारे पास कोई आइडियोलॉजी मौजूद नहीं होती। हुसैन ने बताया कि अगर दाखिल में फसाद पैदा हो जाए, तुम्हारे हाथों का लगाया हुआ पौधा अगर सड़न का शिकार हो जाए, तुम जिसको खाद दे रहे थे अगर वो सड़ने लगे, तुम जिसको पानी पिला रहे थे अगर वो सड़ने लगे, अगर उस खैर पर शर आने लगे, तो उस वक्त अब उसकी इस्लाह किस तरह की जाएगी और वहां अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का फरीजा कैसे अदा किया जाएगा। यही जानने के लिए जाहिर है हर खारिज का एक दाखिल है और हर दाखिल का एक खारिज है। कोई चीज आप ऐसी बता सकते हैं जिसका सिर्फ दाखिल ही दाखिल हो, इन ही इन हो, आउटसाइड ना हो, या कोई ऐसी चीज आप बता सकते हैं जिसका सिर्फ आउटसाइड हो, इन सिर्फ आउट ही आउट हो, इन ना हो। जिसका आउट होगा इन जरूर होगा, इसलिए कि आउट बता रहा है कि इन है, और जिसका इन होगा आउट जरूर होगा, इन बता रहा है कि आउट मौजूद है। तो जब हर इन का आउट है और हर आउट का इन है, इसी तरह
اسلام کا بھی آؤٹ ہے اور اسلام کا بھی ان ہے. بدر نے بتایا آؤٹ کی اصلاح کیسے ہوگی, احد نے بتایا آؤٹ کی اصلاح کیسے ہوگی, کربلا نے بتایا ان کی اصلاح کیسے ہوگی. کیوں؟ یزید باطل ہونے کے باوجود اہل سنت والجماعت کا جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے. جمہور کا, اکثریت کا مسلک کیا ہے کہ یزید مسلمان ہے. کچھ لوگ اسے کافر بھی مانتے ہیں, ان کے پاس کفر کی دلیل ہے, وہ اس بنیاد پر اس کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن اکثریت کا مسلک کیا ہے کہ یزید مسلمان ہے. اور حسین بھی مسلمان ہیں, یزید بھی مسلمان ہیں. وہ خارج کا معاملہ تھا, وہاں ایک طرف کفر تھا, شرک تھا, اور ایک طرف ایمان تھا. یہ داخل کا معاملہ, اور داخل کا ہے اسی لیے کہ دونوں اندر ہیں. حسین بھی اندر کے ہیں اور یزید بھی اندر کا ہے. لیکن جس طرح باہر کو اصلاح کی ضرورت ہے, اسی طرح اندر کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے. باہر کی اصلاح کے لیے لوگ بڑی آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. باہر کی اصلاح کے لیے لوگ بڑی آسانی سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اندر کی اصلاح کی ہمت کوئی جٹا پاتا ہے. بہت سارے معاملات جڑے ہوتے ہیں. اپنوں کو بولنا آسان نہیں ہے. دوسرے ملک میں جا کے چلا کر آ جانا, غیروں پہ چلا دینا, یہ آسان ہے. مگر اپنوں پر حق واضح کرنا یہ سنت ہے. کس کی؟ حسین کی. کس کی؟ حسین کی. اسی لیے سرکار نے حسین کو یہ مقام عطا فرمایا, حسین منی وانا من حسین. کیا بتایا؟ نہ میں حسین سے جدا ہوں, نہ حسین مجھ سے جدا ہے. خارج کی اصلاح بھی میری سنت ہے اور داخل کی اصلاح بھی میری سنت ہے. بدر میں میں بنفس نفیس ہوں اور کربلا میں حسین کی شکل میں ہوں. خارج میں بھی اصلاح میں کر رہا ہوں بدر میں اتر کر, اور کربلا میں بھی اصلاح میں کر رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ وہاں میں بنفس نفیس موجود ہوں اور کربلا میں میری شبیہ اور میری تصویر موجود ہے. آپ نے سنا نہیں کہ صحابہ کرام کو جب رسول اللہ کی یاد تڑپاتی, وہ مچلتے, بےتاب ہوتے, بے قرار ہوتے, تو سیدہ کائنات کے دروازے پر جا کر دست بستہ عرض کرتے کہ اے سیدہ, اپنے لالوں کو اپنے گھر سے باہر نکال دیجئے تاکہ دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ہم تصویر مصطفیٰ کے سراپا کی زیارت کر لیں. سیدنا امام حسن سراپائے مصطفیٰ کی آدھی تصویر تھے اور سیدنا امام حسین سراپائے مصطفیٰ کی دوسری آدھی تصویر تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں بدر میں بھی میرا ہی جلوہ ہے, احد میں بھی میرا ہی جلوہ ہے, حنین میں بھی میرا ہی جلوہ ہے, خیبر و خندق میں بھی میرا ہی جلوہ ہے, اور بھٹکنا مت, کربلا میں بھی میرا ہی جلوہ ہے. وہاں اصل ہے, یہاں عکس ہے. وہاں بنفس نفیس ہوں, یہاں بشکل شبیہ ہوں, حسین کی صورت میں. اسی لیے فرمایا حسین منی وانا من حسین, میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے. نہ حسین مجھ سے جدا ہیں, نہ میں حسین سے جدا ہوں.